السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک تعارف، صفحہ نمبر 138، پیج 138۔ ریڈی؟ قلم ہے آپ کے پاس، پین، بک؟ اوکے، چلیے اب پوری طرح یکسو ہو جائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن ظن۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان کرنا اچھی عبادت میں سے ہے۔ حسن الظن من حسن العبادہ، مشکوٰۃ المصابیح، تیسرا والیوم اور 1403 صفحہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت مختصر اور بہت زیادہ یاد رکھنے والی، اس لیے آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں لکھ کر، جن کو زیادہ اچھا لکھنا آتا ہے وہ زیادہ اچھا، اور جن کو نارمل طریقے سے آتا ہے وہ اسی طرح لکھ کر اپنے سامنے کہیں لگا لیں ایز اے ریمائنڈر، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد رہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے محرومی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہر وقت ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور جب وسوسے دل میں آتے ہیں تو پھر حسن ظن باقی نہیں رہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں یا لوگوں کے بارے میں بری باتیں، کیونکہ ہم بعض اوقات زبان سے بھی دوسرے کی تعریف کر لیتے ہیں، دیکھ کے اس کو مسکرا بھی دیتے ہیں، بعض اوقات مجبوراً اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ بھی کر لیتے ہیں کہ چلو چھوڑو بات کو، کیونکہ اگر میں نے نہ اچھا اخلاق برتا تو بہت فتنہ فساد ہو جائے گا، تو پھر ٹینشن بڑھ جائے گی۔ لیکن ہمارے دلوں کا حال اور ہمارے اندر کی کیفیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یا پھر یہ کہ ہم خود ہی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم اپنے اندر کو صرف خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی اور دیکھ کے ہمیں نہیں بتا سکتا کہ دیکھو وہ گندا ہو رہا ہے، ذرا صاف کر لو۔ ہمارے منہ پر کوئی چیز لگ جائے، ہمارے کپڑے پر کوئی چیز لگ جائے تو ہمیں دوسرے بھی بتاتے ہیں، ہمیں خود بھی نظر آ جاتی، لیکن دلوں کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، کیسی کیسی بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی مطلع نہیں کر سکتا، اس کا محاسبہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم حسن ظن کرنا سیکھیں، اچھا گمان رکھنا سیکھیں۔ حسن کا معنی تو سب کو معلوم ہے نا، خوبصورتی، اور ظن کہتے ہیں گمان کو، خیال کو، یعنی اپنے خیالات خوبصورت بنائیں، اپنی سوچوں کو خوبصورت بنائیں، اپنے اندر کو خوبصورت بنائیں، اپنے دل کو زینت دیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جائے، بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں۔ یہ بدگمانی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی مذکورہ شخص کے بارے میں پہلے سے تعصب کا شکار ہوتا ہے، یعنی بائس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں ہم بائس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں اچھے جذبات نہیں ہوتے، تو ان کی چھوٹی سی حرکت بھی ہمیں بہت بری لگتی ہے اور بدگمان کر جاتی ہے، فوراً ہمارے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ بدگمانی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی مذکورہ شخص کے بارے میں پہلے سے تعصب کا شکار ہوتا ہے، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی ایک برا آدمی ہے، یعنی ہمارے دل میں ہر ایک کے بارے میں ایک امیج ہے، ہر ایک کے بارے میں ہماری ایک رائے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری رائے اچھی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، اور کچھ کے بارے میں ہماری رائے بری ہوتی ہے۔ اب جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہیں ہوتی، تو ان کو دیکھتے ہی، چاہے وہ نہ بولیں یا کچھ نہ کریں، تو دیکھتے ہی ہمارے دل میں ان کے بارے میں برا خیال آنے لگتا ہے اور تکلیف ہونے لگ جاتی، اور پھر ہم پہلے سے ہی توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام کرے گا یا غلط بات کرے گا، اس لیے اس سے یہی توقع ہے کہ وہ غلط بات کرے یا غلط کام میں ملوث ہو، آپ پہلے ہی ججمنٹ کرنے لگتے ہیں۔
بدگمانی کی دوسری بڑی وجہ معلومات کی کمی ہے، یعنی ہمارا علم ناقص ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا، یعنی اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس کی کیا پریشانیاں ہیں، اس کے کیا غم ہیں، اس کی فکریں کیا ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے سامنے صرف ناقص معلومات ہوتی ہیں، یعنی ظاہری چند ایک باتیں ہوتی ہیں۔ ان ناقص معلومات کی بنا پر وہ معاملے کو صحیح رخ کے ساتھ نہیں دیکھ پاتا اور غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ زندگی کی اس صورتحال نے رائے قائم کرنے کے معاملے کو ایک مشکل معاملہ بنا دیا ہے، یعنی یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور چونکہ یہ ہمارا ایک امتحان ہے اس لیے عموماً پھر ہم الجھے رہتے ہیں۔ ہر آدمی اس نازک صورتحال میں مبتلا ہے کہ اگر وہ اپنی ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہو یا ناقص معلومات کی بنیاد پر رائے قائم کرے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ سخت ناانصافی کرے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اور ہماری معلومات پوری نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس نے دوسرے شخص نے کوئی خاص کام کس وجہ سے کیا اور کس کانٹیکس میں کیا، تو پھر یہ بہت ناانصافی کی بات ہے۔ ایسی حالت میں ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک طرف اپنے آپ کو متعصبانہ فکر سے خالی کرے، یعنی کسی سے تعصب نہ رکھے، اور دوسری طرف رائے قائم کرنے سے پہلے معاملے سے متعلق پوری واقفیت حاصل کرے، یعنی ڈیٹیل میں دوسرے کا موقف، نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرے۔ اس چیز نے کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کے معاملے کو ایک جہاد کا معاملہ بنا دیا، یعنی یہ ہمارا جہاد بن نفس ہے۔ یہاں حسن عمل کے لیے ایک جہادی عمل درکار ہے، یعنی سخت کوشش کرنی پڑے گی۔ حسن زن کے اسی پہلو نے حسن زن کو ایک اعلیٰ عبادت بنا دیا، کیونکہ یہ ایک مسلسل ہمارے اندر اسٹرگل ہوتی رہتی ہے، اپنے ساتھ ہم لڑتے رہتے ہیں، کوشش میں ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ محنت عبادت قرار پاتی ہے۔ حسن زن کوئی سادہ بات نہیں، یہ کسی کے بارے میں برے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کر اس کے بارے میں اچھے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دینا ہے، یعنی ذہن سے گندگی کو نکال کے، خرابی اور پریشانی کو نکال کر اچھے خیالات کو اس کی جگہ رکھنا ہے۔ یہ ایک داخلی جہاد ہے، یعنی اندرونی جہاد ہے، اس لیے اس کا بہت بڑا ثواب اسلام میں رکھا گیا ہے۔ یعنی ایسا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت محنت کا کام ہے، اسی لیے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔